شیخ کی صحرا کی راتوں میں فتح اس کی تنہائی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیخ اسے اپنے بستر کے پاس بٹھا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور کہتا، تمہاری آنکھیں مجھے وہ سکون دیتی ہے جو کوئی حریم بھی نہیں دے سکتا۔ فتح کی خواتین والی حرکات، شرم اور لمس شیخ کو پاگل کر دیتے ہیں۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو شیخ کہتا ہے، تم مرد ہو یا عورت، تم میری روح کا حصہ ہو۔ کہانی: شیخ اور خوبصورت ٹرانسجینڈر۔ صحرا کی خاموش راتوں میں جہاں ستارے آسمان پر ہیرے بکھرے ہوئے لگتے تھے، شیخ زید رحمان کا عظیم الشان محل صحرا کی ریتوں کے درمیان ایک خواب کی طرح کھڑا تھا۔ شیخ زید، جو اپنے خاندان کی قدیم عزت اور دولت کا وارث تھا، دن بھر کے تھکاوٹ بھرے امور کے بعد رات کو ایک عجیب تنہائی محسوس کرتا۔ اس کے محل میں لاتعداد نوکر، محافظ اور حرم کی خوبصورت عورتیں تھیں، مگر کوئی بھی اس کی روح کی اس بے چینی کو دور نہ کر سکتا تھا۔ تب ایک دن اس کی زندگی میں آیا فتح، ایک نوجوان جو دور دراز کے گاؤں سے آیا تھا اور شیخ کی ذاتی خدمت کے لیے منتخب ہوا۔ فتح کی شکل و صورت حسین تھی، اس کی آنکھیں گہری اور شرم سے بھری ہوئی۔ اس کی چال میں ایک نرمی تھی جو صحرا کی تیز ہواؤں میں بھی سکون کی مانند لگتی تھی۔ فتح نے اپنی نوکری کے ابتدائی دنوں میں ہی شیخ کے دل میں ایک جگہ بنا لی۔ وہ صبح سویرے شیخ کے لیے تازہ قہوہ تیار کرتا، اس کے لباس درست کرتا اور دن بھر اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا۔ مگر راتیں کچھ الگ ہی ہوتی تھی۔ جب صحرا پر چاندنی پھیل جاتی، شیخ زید اپنے وسیع بیڈ روم میں اکیلے بیٹھا راحت کی تنہائی کا شکار ہو جاتا۔ ایک رات اس نے فتح کو بلایا، فتح، آج رات مجھے تمہاری ضرورت ہے، بیٹھو میرے پاس۔ فتح نے شرم سے سر جھکایا اور بستر کے قریب ایک نرم تکیے پر بیٹھ گیا۔ شیخ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہاری موجودگی میں مجھے سکون ملتا ہے فتح، یہ صحرا کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ راتیں ان دونوں کا معمول بن گئی۔ شیخ زید فتح کو اپنے قریب بٹھاتا، پرانی کہانیاں سناتا، اپنے بچپن کی یادیں، صحرا کی مہم جوئیوں اور اپنی تنہائی کی کہانیاں۔ جب بات کرتے کرتے شیخ کا ہاتھ بے ساختہ فتح کے نرم بالوں میں پھنس جاتا تو فتح شرما کر سر جھکا لیتا۔ شیخ مسکراتا اور کہتا، تمہاری آنکھیں میں مجھے وہ سکون دیتی ہے جو کوئی حریم بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کیسی جادوئی آنکھیں ہیں فتح؟ فتح کی آواز نرم ہوتی، اس کے جوابات مختصر مگر دل کو چھو لینے والے۔ اس کے حرکات میں ایک عورتانہ نرمی تھی جو شیخ کو حیران کر دیتی۔ جب فتح شیخ کے لیے شربت لاتا تو اس کے ہاتھوں کی لچک، جب وہ شیخ کا تکیہ درست کرتا تو اس کی گردن کی خطوط، سب کچھ شیخ کے دل میں ایک نئی تڑپ پیدا کرتا۔ ایک رات چاند بہت روشن تھا، صحرا ہوا میں جیسے پھولوں کی مہک گل رہی تھی۔ شیخ زید نے فتح کو اپنے بستر کے بالکل قریب بلایا۔ آج تم دور مت جاؤ، میرے قریب آؤ۔ فتح نے ہچکچاتے ہوئے قریب بیٹھا۔ شیخ نے اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا، اس کے پیشانی پر ایک نرم سا بوسہ دیا اور بڑبڑایا، تم میرے لیے کیا ہو فتح، تمہارا لمس مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ فتح کی آنکھیں شرم سے جھک گئی، اس کے گال سرخ ہو گئے، وہ کچھ بول نہ سکا، صرف شیخ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر خاموشی سے دبایا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ بنتا جا رہا تھا۔ شیخ کو فتح کی موجودگی میں وہ سکون مل رہا تھا جو اس نے کبھی کسی سے نہ پایا تھا۔ دن گزرتے گئے، شیخ زید کی فتح کے لیے جذبات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ فتح کو قیمتی تحائف دینے لگا، نرم ریشمی لباس، خوشبوئیں اور چھوٹے چھوٹے زیور۔ یہ تمہارے لیے ہیں کیونکہ تم میرے دل کی قریب ہو۔ فتح شرماتا مگر ان تحائف کو قبول کر لیتا۔ راتوں کو جب شیخ فتح کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ جاتا تو دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی آواز رہ جاتی۔ شیخ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا، تمہاری یہ نرمی، یہ شرم، مجھے تم سے محبت ہو رہی ہے فتح۔ فتح کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر وہ چپ رہتا۔ اس کے دل میں ایک طوفان تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے اور اس کی حقیقت ایک دن کھلی گی، مگر ابھی وہ شیخ کی محبت کے اس گرم جال میں پھنس چکا تھا۔ اس نے شیخ کو ابھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک اور رات جب تیز ہوا چل رہی تھی اور محل کے پردے اڑ رہے تھے، شیخ نے فتح کو اپنی سینے سے لگا لیا۔ تم میرے غلام نہیں، تم میرے دل کی دھڑکن ہو۔ فتح نے آنکھیں بند کر لی اور شیخ کی باہوں میں خود کو بھولنے کی کوشش کی۔ صحرا کی چاندنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی جیسے فطرت بھی ان کی اس خاموش محبت کو برکت دے رہی ہو۔ مگر فتح کے دل میں ایک خوف بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی حقیقت ایک دن سامنے آئے گی۔ کیا شیخ کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ اس راز کو قبول کر لے گا؟ راتیں گزرتی گئی اور صحرا کی چاندنی اب ان دونوں کے درمیان ایک خاموش گواہ بن چکی تھی۔
شیخ زید رحمان دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر رات کو فتح کا انتظار کرتا۔ فتح کی موجودگی اب اس کے لیے صرف سکون نہیں بلکہ ایک گہری تڑپ بن چکی تھی۔ فتح محل کے باغ میں پھول توڑ کر شیخ کے کمرے میں سے جاتا، اس کی پسند کا کھانا تیار کرتا اور ہر چھوٹی سی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتا۔ شیخ زید اس کی ان چھوٹی چھوٹی اداؤں پر فدا ہو رہا تھا۔ ایک شام جب غروبی آفتاب کی سرخ کرنیں محل کے مرمر پر پڑ رہی تھی، شیخ نے فتح کو اپنے ساتھ چھت پر بلایا۔ وہاں سے صحرا کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا تھا۔ فتح دیکھو یہ ستارے، مگر تمہاری آنکھیں ان سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ شیخ نے فتح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے اس انگلیوں کو چوم لیا۔ فتح کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنی دل کی بات چھپا رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ایک ٹرانسجینڈر لڑکا ہے، اس کی روح عورت کی ہے، مگر ابھی شیخ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ شیخ زید فتح کو اپنے قریب کھینچ کر بیٹھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ تمہاری یہ نرمی، یہ شرم، یہ لمس، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے فتح۔ تم میرے دل کی مالکہ بن سکتے ہو۔ فتح کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ شیخ کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ شیخ نے اس نے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ آہستہ آہستہ پھیرتا ہوا کہتا، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ اس رات دونوں دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ ہوا میں خوشبوئیں اڑ رہی تھی اور چاندنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ فتح کے دل میں خوشی اور خوف کا طوفان تھا۔ وہ شیخ کی محبت سے بھرپور تھا، مگر اس کا راز اسے بے چین کر رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں شیخ زید نے فتح کو مزید قریب لانا شروع کر دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ سواری پر لے جاتا، صحرا میں گھوڑوں کی دوڑ دکھاتا اور رات کو خیمے میں فتح کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنتا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور محل کے باہر بوندیں گر رہی تھی، شیخ نے فتح کو اپنے بستر پر بلایا۔ آج تم میرے قریب سو جاؤ فتح، تنہائی برداشت نہیں ہوتی۔ فتح نے ہچکچاتے ہوئے قریب آ کر لیٹ گیا۔ شیخ نے اسے گلے لگا لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے کان میں دھیرے سے کہا، تمہارا جسم، تمہاری روح، سب مجھے پاتا ہے۔ فتح کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے شیخ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سینے پہ رکھ دیا۔ دونوں کی دھڑکن ایک ہو رہی تھی۔ فتح نے سوچا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا راز کھول دے، مگر خوف نے اس کا گلا گھونٹ لیا۔ صبح ہوتی ہی فتح نے شیخ کے لیے خاص ناشتہ تیار کیا۔ شیخ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، فتح تم نے نہ صرف میری آنکھوں کے سامنے خوبصورت ہو بلکہ میرے دل کے لیے بھی۔ فتح نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ دن بھر شیخ کے دل میں فتح کی یاد تازہ رہتی۔ وہ محل کے دوسرے لوگوں سے بھی فتح کی تعریف کرتا۔ میرا فتح سب سے مختلف ہے، سب سے قریب ہے، مگر فتح کے دل میں اب طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ رات کو اکیلے بیٹھ کر سوچتا کہ کب تک یہ راز چھپائے رکھے گا۔ اس کی عورتانہ ادائیں، اس کی نرم آواز، اس کی حرکات، سب کچھ شیخ کو متوجہ کر رہا تھا۔ ایک اور خوبصورت رات آئی۔ شیخ زید نے فتح کو محل کے باغ میں لے جایا جہاں چاندنی پھولوں پر چمک رہی تھی۔ وہ دونوں ایک پرانی جولی پر بیٹھ گئے۔ شیخ نے فتح کو اپنی گود میں کھینچ لیا اور اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ بتاؤ فتح، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ فتح نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ جی شیخ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شیخ خوشی سے اسے مزید قریب کھینچ لیا۔ اس لمحے فتح نے فیصلہ کر لیا کہ کل رات وہ اپنا راز کھول دے گا۔ وہ شیخ سے کہے گا، میں زنانہ ہوں۔ دل میں خوف تھا مگر محبت اس سے بھی بڑی تھی۔ شیخ زید نے فتح کے بالوں میں ناک رگڑی اور دھیرے سے کہا، تم میری جان ہو فتح، کوئی بھی راز ہو تم میرے ہو۔ فتح کی آنکھ سے ایک آنسو گر پڑا۔ اب صرف ایک رات باقی تھی جب حقیقت سامنے آئے گی۔ صحرا کی ہوا گواہ تھی کہ یہ محبت اب آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اگلے دن کی رات صحرا پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ستارے معمول سے زیادہ چمک رہے تھے، جیسے فطرت خود اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ شیخ زید الرحمان نے فتح کو اپنے ذاتی کمرے میں بلوایا۔ کمرے میں صرف ہلکی سی شمع کی روشنی تھی جو دونوں کے چہروں پر نرم سی چمک بکھیر رہی تھی۔ فتح کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ اپنا راز کھولنے والا تھا۔ شیخ نے فتح کو اپنے قریب بلایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نرم آواز میں کہا، آج تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ فتح کیا بات ہے؟ جو کچھ بھی ہے مجھ سے کہو، تم میرے دل کے سب سے قریب ہو۔ فتح نے کئی بار گلا صاف کیا، اس کی آنکھیں نم تھی۔ وہ شیخ کے سینے پر سر رکھ کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ بولا، شیخ میں ایک راز چھپا رہا ہوں آپ سے۔
میں ٹرانسجینڈر ہوں، میری روح عورت کی ہے، میں زنانہ ہوں شیخ۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے فتح کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ شیخ کی باؤں سے الگ ہونے لگا۔ ڈر لگ رہا تھا کہ اب شاید سب کچھ ختم ہو جائے، مگر شیخ زید نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ کچھ دیر تک کوئی آواز نہ آئی، صرف دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ پھر شیخ نے فتح کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور نرم مگر پختگانہ آواز میں کہا، فتح، تم مرد ہو یا عورت، تم میری روح کا حصہ ہو۔ تم نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری نرمی، تمہاری محبت، سب میرے لیے سچے ہیں۔ یہ راز تمہاری خوبصورتی کو کم نہیں کرتا بلکہ اور بڑھا دیتا ہے۔ فتح کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شیخ نے اس کے آنسو پونچھے، اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر دھیرے سے کہا، اب تم میرے لیے میری جان ہو، میری ملکہ ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان کی دوری ختم ہو گئی۔ شیخ زید نے فتح کو اور قریب کھینچ لیا۔ اس نے فتح کے گالوں پر، ماتھے پر، آنکھوں پر نرم بوسے دیے۔ فتح نے شرماتے ہوئے شیخ کے گلے میں بڑھ کر باہیں ڈال دی۔ شیخ، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ شیخ مسکرایا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے اور نہ ہی میں تمہارے بغیر۔ اب سے تم میرے محل کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ رات بھر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ شیخ فتح کو اپنی زندگی کی کہانیاں سناتا رہا اور فتح نے اپنے دل کی بات کھول کر شیخ کو بتا دی۔ ان کی محبت اب اور بھی گہری، پاکیزہ اور مضبوط ہو چکی تھی۔ اگلے دن سے شیخ زید کا رویہ فتح کے ساتھ مزید نرم اور محبت بھرا ہو گیا۔ وہ فتح کو قیمتی کپڑے، زیورات اور خوشبوئیں دیتا۔ رات کو چھت پر بیٹھ کر دونوں صحرا دیکھتے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بات کرتے۔ شیخ فتح کے کان میں دھیرے سے کہتا، تم میری چاندنی ہو فتح، تم زنانہ ہو یا مرد، تم صرف میرے ہو۔ فتح کی آنکھوں میں اب خوشی کی چمک تھی۔ وہ شیخ کی خدمت کرتے ہوئے اور بھی زیادہ توجہ سے کرتا، اس کے لیے خاص چیزیں تیار کرتا۔ اس کی محبت کا رشتہ اب راز سے نکل کر ایک خوبصورت حقیقت بن چکا تھا۔ مگر صحرا کی دنیا میں ہر خوشی کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ محل کے کچھ لوگ ان دونوں کو قربت پر شک ہوا، مگر شیخ زید نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ فتح کو اپنے ساتھ لے جا کر صحرا کے دورے پر جاتا، خیموں میں رات گزارتا اور فتح کو اپنی باہوں میں بھر کر سوتا۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو، یہ جملہ اب شیخ کا روزمرہ بن چکا تھا۔ فتح نے بھی شیخ پر کامل یقین کر لیا تھا۔ اس کی محبت نے اسے نئی طاقت دی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شیخ زید اور ایمان کی محبت فتح کے لیے دن بدن مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ محل کے اندر کچھ لوگوں کی زبان درازیاں ہوئی، مگر شیخ نے ایک بار پھر سب کو واضح کر دیا کہ فتح اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ جو مجھے قبول ہے اسے تم سب قبول کرنا ہوگا۔ شیخ نے الفاظ میں اتنا اختیار تھا کہ کوئی مخالفت کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ فتح اب شیخ کے دل کی ملکہ بن چکا تھا۔ شیخ نے فتح کے لیے محل کے ایک حصے کو خوبصورت انداز میں سجایا، جہاں نرم پردے، پھولوں کی مہک اور چاندنی کا راستہ تھا۔ راتوں کو شیخ فتح کو اپنے ساتھ لے کر صحرا میں گھومتا۔ وہ دونوں ایک نرم قالین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بات کرتے۔ شیخ فتح کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اس کی پیشانی چومتا اور دھیرے سے کہتا، تم میری جان ہو فتح، تم زنانہ ہو، تم میری سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ فتح شرماتا، شیخ کے سینے سے لگ جاتا اور کہتا، شیخ، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ ان کی محبت اب پاکیزہ، گہری اور لازوال بن چکی تھی۔ شیخ نے فتح کو اپنے تمام امور میں شریک کر لیا۔ فتح شیخ کے ساتھ فیصلے کرتا، اس کی تنہائی دور کرتا اور ہر لمحے اس کی محبت کا احساس دلاتا۔ ایک خوبصورت رات جب سے رات چاندنی سے نہایا ہوا تھا، شیخ زید نے فتح کو محل کے چھت پر بلوایا۔ وہاں خوبصورت پھولوں کی مالا، نرم روشنیاں اور شیخ کا پسندیدہ قہوہ تیار تھا۔ شیخ نے فتح کا ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، فتح، تم نے مجھے سکھایا ہے کہ محبت روح سے ہوتی ہے، جسم سے نہیں۔ آج سے تم میرے محل کی ملکہ ہو، میری جان ہو، میرا سب کچھ ہو۔ فتح کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شیخ نے اسے گلے لگایا، پیشانی چومی اور دونوں دیر تک ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ اس کے بعد شیخ زید نے فتح کے ساتھ ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ صرف قریب ترین لوگوں کے سامنے انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور وعدہ کیا کہ زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ فتح اب شیخ کا سب سے قریبی ساتھی، مشیر اور محبوب بن چکا تھا۔ دونوں صحرا کی ریتوں پر چلتے، خیموں میں راتیں گزارتے اور ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون پاتے۔ فتح کی عورتانہ ادائیں شیخ کے لیے سب سے پیاری چیزیں بن گئی۔
شیخ ہر رات فتح کو اپنی باہوں میں لے کر کہتا، تم میرے لیے چاندنی ہو، تم میرے لیے سکون ہو۔ سال گزرتے گئے۔ شیخ زید اور فتح کی محبت کی کہانی محل سے نکل کر پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کی سچی اور پاکیزہ محبت کی مثالیں دیتے۔ دونوں نے مل کر محل کو مزید خوبصورت بنایا، صحرا کے لوگوں کی مدد کی اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتے رہے۔ فتح نے شیخ کو مکمل طور پر قبول کر لیا تھا اور شیخ نے فتح کو وہ عزت دی جو کوئی اور نہ دے سکتا تھا۔ آج بھی جب صحرا پر چاندنی پھیلتی ہے تو شیخ زید فتح کو اپنے قریب کھینچ کر کہتا ہے، تم مرد ہو یا عورت، تم میری روح کا حصہ ہو۔ فتح مسکراتا اور شیخ کے گلے لگ جاتا۔ ان کی محبت صحرا کی طرح لازوال اور ستاروں کی طرح چمکتی رہی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔